حافظ صاحب، اب تک جو پرفارمنس آ رہی ہے نا سامنے جماعت اسلامی کی، آپ مطمئن ہیں؟ اور انتخابی نتائج میں کچھ تاخیر بھی ہوئی، آپ کے کچھ ریزرویشنز بھی ہیں، مگر اب کیا آپ سیٹلڈ ہیں یا پھر ابھی بھی آپ کی ریزرویشنز برقرار ہیں؟ جی السلام علیکم. مسئلہ بھائی یہ ہے کہ ہم اسی لیے اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ جب ہم نے اتنی بڑی محنت کر کے کامیابی حاصل کی ہے اور ہم نمبر 1 پارٹی کے طور پر سامنے آ گئے ہیں، تو اس تعداد کو کم کرنے کی مطلب جو کوششیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارا سارا زور اس پر تھا کہ ہمیں فارم 11 اور 12 دیے جائے. اگر ہم اتنا زور نہ لگاتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا کرنے کی کوشش کر دی جاتی. ابھی بھی ہمارے لوگ اس وقت لگے ہوئے کہ کسی طرح حتمی طور پر آروز کے نتیجے ان کے پاس آ جائیں. میں ابھی اپڈیٹ لوں گا. ابھی آپ کے پاس جو لاسٹ اپڈیٹ ہے حافظ صاحب، 246 میں سے آپ کے مطابق آپ کتنوں پہ لیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہماری اپنی جو کیلکولیشن ہے اور جو فارم بھی جمع ہوتے چلے گئے اس میں جو حتمی طور پر فارم اور ان سب کے نتیجے میں تو 90 سے اوپر تو ہمارے ہاتھ میں آ گئے. اب بات یہ ہے کہ تقریباً یہ 100 سے اوپر بات جا رہی ہے، لیکن جب تک میرے ہاتھ میں نتیجہ نہیں آئے گا سرکار کا دیا ہوا تو میں پھر ظاہر کلیم ہمارا والا کلیم ہمارا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی یہاں میئرشپ کے امیدوار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پھر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا آپ کو الٹیمیٹلی کسی کوئلیشن کی ضرورت پڑے گی؟ میرا خیال ہے ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی ہو جائیں لیکن پھر سب کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن اگر ہمیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کچھ گروپ سے بات کرنی پڑے تو ہمیں کوئی اس میں پریشانی بھی نہیں ہے. اچھا، گیون اے چوائس پیپلز پارٹی اور چونکہ تحریک انصاف بھی کچھ نشستوں سے سرٹنلی نکال رہی ہے، although ان کی ایکسپیکٹیشن سے کافی کم ہیں، آپ کی کوئلیشن کس کے ساتھ زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے؟ ان کے ساتھ جن کی سندھ حکومت بھی ہے، چونکہ شاید آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ اگر ہوگی تو کراچی کے عوام کے لیے یہ اچھا ہوگا، یا پھر آپ پی ٹی آئی سے اتحاد کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے الحمدللہ ہماری جماعت کو سب نے ووٹ دیے ہیں اور میں تو سب کا شکر گزار ہوں. تمام پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، تو ہم سب سے بات کریں گے اور اچھے طریقے سے بات کریں گے. قطع نظر اس کے کہ اکثریت سادہ اکثریت سے آ جاتے ہیں یا پھر ہمیں کسی کی ضرورت پڑتی ہے، ہر دو صورتوں میں بات کریں گے. اور جو اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے کوئی چیز ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس شہر کے اور کراچی کے اور لوگوں کے مفاد میں فیصلہ کریں گے تاکہ اب یہ تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہو سکے. کیا آپ کی پرائیورٹیز ہیں آتے ہی؟ چلیں وہ تو دیکھنا ابھی باقی ہے کہ آپ آتے ہیں اکثریت سے آتے ہیں یا پھر آپ کسی کی کوئلیشن کے ساتھ آتے ہیں. سب کی امید تو یہی ہے کہ عوام کے ساتھ اچھا سلوک ہو، عوام کی بہتری کے اقدامات ہوں. پرائیورٹیز کیا ہیں؟ کچھ پہلی 3 چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کراچی میں، اور ہم یہ نہیں کہیں گے آتے کوئی چھڑی گھمائیں گے آپ، لیکن اس پہ کام شروع کر دیں گے، پلاننگ شروع صرف پلاننگ کی بات کرتے ہیں. پلاننگ کس چیز کی کریں گے؟ 2-3 چیزیں جو آپ نے فرمائی نا، ایک ہے شارٹ ٹرم بالکل فوری طور پر کیا کرنا ہے، اور ایک ہے کہ جناب ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی پلاننگ شروع کر دیں. تو جو فوری طور پر کرنا ہے نا، تو میں چاہتا ہوں، وہ میں پہلے بھی کہتا تھا ابھی بھی کہہ رہا ہوں، کہ ہم اس شہر کو چلنے پھرنے کے قابل بنا دیں. موٹریبل جسے آپ کہتے ہیں، اس کو صاف ستھرا کر دیں. 3-4 مہینے میں کوئی نظام بن جائے کہ اس کی صفائی کا نظام ٹھیک ہو جائے، اور ایسا لگے کہ جب کوئی اس شہر میں پیر رکھے تو اسے پتا چلے کہ میں کسی شہر میں آیا ہوں اور کراچی میں آیا ہوں اور یہ ڈیولپ ہونے کے لیے تیار ہے. اور ساتھ ساتھ مجھے K4 منصوبے کے لیے ظاہر بات کرنی پڑے گی. ماس ٹرانزٹ کو تھوڑا سا ریوائز کرنا پڑے گا جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس وقت شدید مسئلہ ہماری سیوریج کا ہے. سیوریج کے بغیر آپ سڑکیں بناتے ہیں، سیوریج کے بغیر آپ سب چیزیں کرتے ہیں تو بہت پرابلم ہوتی ہے. تو S3 منصوبہ، اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہمیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی مدد چاہیے ہوگی، اور ہم لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے بات کرنے کی کوشش کریں گے. اب ہم مینڈیٹ کے ساتھ ہیں تو سب کو ہمارے مینڈیٹ کی بھی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور کراچی کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. ہماری کیوں کرنی چاہیے؟ کراچی کے لوگوں کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کا حق دینا چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو بڑے بڑے مسئلے ہیں، پانی، سیوریج اور ماس ٹرانزٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے جتنی بھی جو ٹرانسپورٹیشن کی ایشوز ہے وہ، لیکن فوری طور پر ہمیں کرنا ہے کہ سب جو بدترین صورتحال روز ہوتی ہے، لوگ گھنٹوں گھنٹوں خوار ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے کم از کم یہ شہر چلنے کے اور گاڑی چلانے کے قابل ہو، اور کچرا کنڈیاں ان کا نظام پراپر ہو جائے. یہ جو سڑکوں پر اور گلیوں میں گندگی کے ڈھیر ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا جتنا عملہ ہے وہ آن بورڈ ہو جائے
ہم حکومت سے بات کر کے کوشش کریں گے کہ کسی طرح اس طرح کا HR ڈیولپ ہو جائے کہ جس میں میئر اور اس کی جو پورے ٹاؤن اور اس کے ماتحت جتنی بھی یوسیاں یہ سب ہیں، یہ لوگوں کو جو عملہ ہے اس کو پراپر استعمال کر کے شہر کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. سر آپ تھوڑے سے لو ٹرن آؤٹ سے مایوس ہیں حافظ صاحب، کیونکہ آپ لوگوں نے بڑی بھرپور کیمپین بھی کی تھی. یار دیکھیں لو ٹرن آؤٹ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نزدیک اس لیے یہ قابل قبول ہے اور ٹھیک ہے کہ بھائی آپ نے کیا کیا. 2-3 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ووٹر لسٹیں آلریڈی کمپرومائزڈ ہیں نا، اور پچھلے دفعہ بھی تھیں اب بھی ہیں. تقریباً 30%، میں بہت کم کر کے بتا رہا ہوں، ایسے افراد ہیں 30 to 35 ہی کر لیں کہ جو جہاں رہتے ہیں وہاں ان کا ووٹ نہیں ہے. یار اب جب اتنے بڑے پیمانے پر آپ نے پہلے ہی لوگوں کو آگے پیچھے کر دیا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ رات میں 2-2:30 بجے تک بھی جس شہر میں لوگوں کو یہ بات پتہ نہ ہو کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ 4 بار آپ ملتوی کر چکے ہیں اور ہر دفعہ بالکل قریب آ کر ملتوی کر دیتے ہیں. لاسٹ ڈے آف کیمپین تک لوگ ہم سے پہلا سوال یہ کرتے تھے ووٹ دینا نہ دینا کہ بھائی الیکشن ہو رہا ہے. تو جب پولیٹیکل ورکر کو اس سوال کا سامنا آخری 6 گھنٹے پہلے 8 گھنٹے پہلے کرنا پڑے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود الیکشن کا ہو جانا اور اتنا ٹرن آؤٹ بھی ہو جانا بہت غنیمت ہے. اب آپ دیکھیے گا ایک اعتماد پیدا ہوگا تو یہ ٹرن آؤٹ آپ کو ہر جگہ بہتر ہوتا ہوا محسوس ہوگا. اچھا حافظ صاحب، ایک چیز ہم جو پچھلے میئرز وغیرہ سے ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں، ان کا ہمیشہ ایک کمپلینٹ یہی ہوتی ہے کہ بلدیاتی حکومت اور صوبائی حکومت کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اختیارات کی جنگ ہمیشہ رہتی ہے. آپ اس کو کس طرح ٹیکل کریں گے؟ کیونکہ اوبویسلی کراچی جس میئر کو بلائے گا، جس کو منتخب کرے گا، وہ چاہے گا کہ ان کا کام بھی پراپر پورا ہو. ایگزیکٹلی، اور میرا خیال ہے کہ وقت کے تجربے نے اب سندھ حکومت کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی، اور جتنے بھی ادارے ہیں، ظاہر ہے کہ کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے ادارے بھی ہیں، کراچی میں اور بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، کراچی میں جو وفاق کے بہت سارے ادارے ہیں. میری کوشش یہ ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا اور یہ جو اس وقت رزلٹ ہیں اس کے مطابق چیزیں آگے بڑھ گئیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اور بڑھ جائیں گی، تو میری کوشش ہوگی کہ ایک سنکرونائزیشن ہو، یعنی ایک ایسا فرد ہو کہ جو سب کو ساتھ لے لے. چلیں دیٹ آل ڈیپینڈز کہ کیا نتائج ہوتے ہیں حتمی اور سرکاری جو آتے ہیں سامنے. حافظ صاحب شکریہ.